السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈائس پر بیٹھے ذمہ داران جماعت اور ہمارے اداروں کے کارکن حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ مجھے ادارہ جات کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ ویسے مرکز کے جو کارکنان ہیں ان کا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے تو 2-4 مرتبہ اس میں شرکت کا موقع ملا، لیکن یہ آپ لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال، اظہار خیال، ایکسچینج آف آئیڈیاز، ایکسچینج آف ایکسپیرینسز، اس کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ ہم سب اپنی جگہ انفرادی طور پر دیکھیں تو ہماری قدر و قیمت بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اجتماعی سیٹ اپ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہر فرد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک ایٹم ہے، کوئی بھی مٹیریل کا ایٹم باہر جب تک ہے تو ایٹم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کے اندر انرجی، لیکن وہ یوزفل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اسے اٹامک بام میں اور اس پورے سٹرکچر میں جوڑ کر بلاسٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ تو وہ میکینزم چاہیے، ایٹم کے اندر کے انرجیز کو ٹیپ کریں، اسے استعمال کرنے کے لیے جب میکینزم میں سیٹ کرتے ہیں تب ایٹم کی انرجی دنیا میں باہر آتی ہے، جس سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، جنگوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہر فرد کا معاملہ ہے کہ وہ ایٹم کی طرح اپنی جگہ انرجی تو رکھتا ہے، لیکن اس انرجی، اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت کا سب سے بہترین استعمال اس وقت ہوتا ہے جب وہ اجتماعی نظم کا حصہ بن جاتا ہے۔ سائیکل میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو سائیکل کم چلاتے، اس زمانے میں جب ہم لوگ سائیکل چلاتے تھے تو اس میں ایک چھوٹا سا والو ٹیوب ہوتا تھا، وال ٹیوب ہے نا، اس کی قیمت 5 پیسے بھی نہیں تھی جب ہم لوگ چلاتے تھے اس زمانے میں۔ اب میرا خیال سے 50 پیسے بھی نہیں ہے، لیکن وہ وال ٹیوب کی کوئی قدر میں قیمت نہیں ہے انفرادی طور پر، 50 پیسے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن پوری سائیکل اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ پوری سائیکل مجبور ہے کہ اس وال میں وہ ٹیوب لگائیں تب ہوا اندر جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک وال ٹیوب کی حیثیت سے ہماری حیثیت ہے، جب باہر ہیں تو کوئی قدر و قیمت نہیں، جب پورے میکینزم میں سیٹ ہوتے ہیں تو اس میکینزم کا اہم ترین کل پرزہ ہم بن جاتے ہیں۔ ہماری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے، ہر فرد اپنی جگہ، اپنی صلاحیت اپنی جگہ رکھتا ہے، لیکن اجتماعی نظم میں آنے کے بعد اس کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور مفید ہو جاتا ہے انسانیت کے لیے بھی، خود اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی۔ بوئنگ 737 جو ایروپلین ہے وہ 6 ملین پارٹ سے بنتا ہے۔ ایروپلین جو بوئنگ 737 ہے 6 ملین پارٹ سے بنتا ہے۔ اس کا ہر ریوٹ قیمتی ہے اور ہر سکرو قیمتی ہے۔ اس 6 ملین میں سے ایک جگہ سے آپ ریوٹ نکال دیجئے، ایروپلین کے اڑنے میں پرابلم ہو جائے گا، لینڈنگ میں پرابلم ہو جائے گا۔ ایک ریوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہ ایروپلین میں 6 ملین میں کا ایک پارٹ جب بن جاتا ہے تو بہت امپورٹنٹ پارٹ بنتا ہے۔ یہی ہم سب کی حیثیت ہے۔ ہم ایک وال ٹیوب ہیں، ہم ایک ایٹم ہیں، ہم ایک ریورٹ ہیں، لیکن میکینزم میں سیٹ ہونے کے نتیجے میں ہمارے بغیر وہ میکینزم چل نہیں سکتا، اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ قدر و قیمت ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ جو منتھلی اجتماع ہے، ہم ایسا کریں آئندہ سے کہ کوئی ایک پریکٹیکل موضوع لیتے ہیں جس میں ہر آدمی 2-4 ہوتا ہے۔ مان لیں کہ اینگر، غصہ، بہت سے لوگ ایٹ دی آؤٹ سائڈ باہر سے دیکھیں گے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن ہم کیا ہی ریئل میں، وہ ہماری بیوی بتائے گی، ہمارے بچے بتائیں گے۔ جماعت میں تو امین الحسن بہت اچھا دکھے گا، بہت اچھی تقریریں کرتا ہے، نائب امیر جماعت ہے، لیکن اس کی اصل حیثیت اگر جاننا ہو تو اس کی بیوی سے، اس کے بچوں سے پوچھے تب پتہ چلے گا کہ واقعتاً جو باہر ہے ویسے ہی اندر ہیں یا اندر دوسرے ہیں، باہر دوسرے ہیں۔ تو ایک ایشو ہوتا ہے غصہ، فار ایگزامپل۔ ہم ایک ایسا ورکشاپ کریں مہینے میں ایک مرتبہ، جب ہم اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کریں، اینگر مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس پر ہم کام کریں۔ ہم میں سے سب لوگ یا اکثر لوگ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو بچوں کے ساتھ تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کو ٹائٹ کر کے رکھنا، گرپ میں رکھنا، باؤنڈری بنا کے رکھنا، ان کی آزادی کو چھین لینا، اٹھنے بیٹھنے پر گالی دینا، جھنجھوڑنا، اسکول جانے کے وقت، گھروں میں صبح کے وقت سہانا ٹائم، بہترین وقت جہاں خوشگواری ہو، وہاں گھروں میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ ماں اور بچے کے درمیان، باپ اور بچے کے درمیان سخت کلامی ہو رہی ہے، بے ڈھنگا ہے، نالائق ہے، بس آ گئی ہے، کبھی تیار نہیں ہوتا کہ ہر روز اٹھاتے رہیں گے، انسان ہے کہ جانور ہے۔ گھروں کے اندر صبح میں بہت ہی ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں ہر آدمی کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے صبح صبح، بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔
کبھی ایک دن ہم اس پر بات کریں کہ کیسے ہم بچوں کو ڈیل کریں، ان کی عزت نفس کو کیسے بڑھائیں، ان کی شخصیت کی صلاحیتوں کو کیسے نکھاریں۔ میرا جی چاہتے ہیں کہ کبھی ہم اس طرح کے موضوعات پر ہم سب مل جل کر بیٹھیں اور اپنا اپنا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے، ان سب کو ہم ریزالو کریں۔ ایک طرف ہم درس قرآن بھی سنیں، درس حدیث بھی سنیں، اور دوسری طرف ہماری زندگی کے جو کور ایشوز ہیں، کور مسائل ہیں، اور کبھی کبھی انسان خود اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے اس طرح کی وجہ سے، جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ بیہیویئر وقتی طور پر آدمی ایموشنل ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو یہ سب معاملات ہیں ہماری زندگی کے جس پر انشاءاللہ ہم کو توجہ دینی چاہیے، اور اگلے بار کے اجتماعات ہوں تو یاد دلائیے، میں اگر رہا تو ہم سب مل جل کر اس طرح کے موضوعات پر بات کریں گے۔ نیگیٹو تھاٹس بہت سے لوگوں کو آتے ہیں، ڈپریشن میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سٹریس ہے، کام کا دباؤ ہے، بہت سے لوگوں کو اپنے ہی آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہوتی ہیں۔ ان سب سے خالی آدمی کو دنیا سے جانا چاہیے، دنیا سے جاتے ہوئے بہت فری۔ یہ سب انقباض اور دباؤ اور غصہ اور ڈپریشن، ان سب کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے۔ موت تو آنی یقینی ہے، کووڈ نے تو ہم لوگوں کو نگاہوں کے سامنے کھڑا کر دیا، ہر دن موت کا منظر دیکھتے رہے، ہر دن کوئی خبر پڑھتے رہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہماری جماعت کے سرکل میں سے لوگ مرتے رہے۔ تو یہ بہت اچھا موقع آیا کہ موت جسے ہم نے فراموش کر دیا تھا، اسے ہم نے بہت شدت کے ساتھ نزدیک سے دیکھا اور اسے پہچان لیا۔ بہت سے لوگ موت سے گھبراتے ہیں، سوال میں یہی کرتا ہوں ان سے، کیا آپ کو نہیں مرنا ہے؟ خود رشتہ داروں میں بھی مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے، دیگر لوگوں سے بھی موت کا ڈر، موت کی گھبراہٹ۔ پہلا سوال یہ کہ کیا آپ کو نہیں مرنا ہے؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں مرنا ہے نا؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہود اور مشرکین کا خیال ہے کہ انہیں کاش ہزار برس کی عمر ملتی، لیکن قرآن کہتا ہے 1000 برس کی عمر پانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو کیا نہیں مرنا ہے؟ یس مرنا ہے۔ دوسرا سوال، کب مرنا چاہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، جب کسی کی موت ہو جاتی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہو گیا۔ کیوں نہیں سوچے؟ کس نے منع کیا سوچنے سے؟ ہے نا؟ گھر میں قریبی رشتہ دار کی جب میت ہو جاتی ہے، روتے روتے لوگ کہتے ہیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں سوچیے تو صحیح، آپ بھی تو مریں گے، میں بھی مروں گا، میری بیوی بھی مرے گی، آپ کی بیوی بھی تو مرنا ہے، آپ کے بچے بھی مر سکتے ہیں آپ کے سامنے، یا آپ مریں گے تو آپ کے بچے ہوں گے اس وقت، میرا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو مرنا نہیں ہے، کیا مرنا ہے؟ کب مرنا ہے یہ طے کریں ہم۔ 60 سال 70 سال 80 سال ایسا نہیں، یہ کام مجھے دنیا میں کر دینا، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، یہ آدمی کو طے کرنا ہے۔ سب میں بچوں کی شادیاں کر دوں، بچوں کو اچھا سے پڑھا لکھا کر کے ان کو نیک انسان بنا دوں، میں تو امت کے لیے بڑا لیڈر نہیں بن سکا، بچوں کو بنا کر چلے جاؤں، یا مجھے فلاں تفسیر لکھنی ہے، مجھے فلاں کتاب لکھنی ہے، مجھے یتیم خانہ بنانا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے۔ کہیں تو آپ کا ایک ٹارگیٹ ہو کہ جس کے بعد آپ کہیں کہ صاحب آئی ایم ریڈی، جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور کیسے مرنا ہے یہ بھی طے کرنا ہے ہم کو، کیسے میں دکھوں۔ پروگرام کو آنے سے پہلے میں سوچتا ہوں پینٹ کون سا پہنوں، شرٹ کون سا پہنوں، ٹوپی کون سی پہنوں، اینک کیسے لگاؤں، ذرا مرر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیتا ہوں میں کیسے دکھنا چاہیے، مجھے کیسے مرنا چاہیے، اس کی بھی تو ڈیزائن کرنا چاہیے۔ جب ہم ہیئر سٹائل ڈیزائن کرتے ہیں، داڑھی کا سٹائل ڈیزائن کرتے ہیں، کپڑا ہمارا ڈیزائن کا ہوتا ہے، تو کیسے مرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی تو آدمی کا خیال ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے مر جائیں، نماز پڑھتے ہوئے مر جائیں، خدمت خلق کرتے ہوئے مر جائیں، دین کے راستے میں مر جائیں، مسجد میں مر جائیں، کچھ تو آئیڈیا ہو تو ہوگے نا۔ موت ویسے آئے گی، آئیڈیا ہی نہیں ہے آدمی کو۔ گھر بناتا ہے تو ڈیزائن کرتا ہے، ہال کہاں ہو، کچن کہاں ہو، اور ڈائننگ کہاں ہو۔ موت کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ تو جب آدمی ڈیسائیڈ کرے گا، تمنا کرے گا، تو پھر سب کانشیس مائنڈ اسے اس طرف لے جائے گا۔ ہی ول بی ڈرائیون ٹورڈز دیٹ کائنڈ آف ڈیتھ۔ کیسی موت آپ چاہتے ہیں؟ نماز کی موت چاہتے ہیں تو آپ نماز میں خوش و خضو کے عادی بن جائیں گے، تہجد کرنے کے عادی بنیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تہجد ہی کے وقت آپ کی موت ہو جائے۔ آپ روزے کا شوق رکھتے ہیں، ہر پیر جمعرات روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو دیکھ کر روزے کی حالت میں آپ کو موت دے گا۔ ڈیزائنر موت ہے یہ۔ آدمی سوچے کہ کیسے مرنا چاہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں حدیث پر کام کرتے رہے، اسی میں مر گئے، انتقال کر گئے۔ کوئی نماز پڑھاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ڈیزائنر موت کا مطلب ہے آپ جو شوق اپنے اندر پیدا کریں گے اور جس چیز پر مداومت پیدا کر لیں گے، کنٹینیوس جس کام کو آپ کرنے لگیں گے، اسی میں موت آئے گی۔ عید سے ایک دن پہلے میرے بہنوئی صاحب کا انتقال ہوا۔ انتہائی دیندار آدمی، تہجد گزار آدمی، ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سونے والے۔ جمعہ
सेलिब्रेट करने वाले 11 साढ़े 11 बजे से रेडी हो गए, सब तैयार हो गए। फिर बच्चों से भी कहा, छोटे बच्चे भी हों तो लो जाओ फ़कीरों को कुछ सदका कर दो, ये भी कुछ सदका कर देंगे। 12 बजे मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद सूरह कहफ पढ़ेंगे, फलां करेंगे, दुआएं करेंगे, जुमे की नमाज़, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम बिज़नेस का, फिर असर से मगरिब तक एक जगह बैठ कर रसूलुल्लाह पर दरूद भेजने वाले। मैंने उनकी ज़िंदगी में देखा कि इन चीज़ों की बड़ी मदावमत थी, बहुत इस्तक़लाल के साथ करते थे। और इंतकाल कब हुए? बिल्कुल 4:30 बजे इंतकाल हुए, जब तहज्जुद को नहीं उठना था। और रोज़ा रखने के लिए उठने वाले थे अरफा के रोज़ा का, लेकिन अरफा के रोज़ा के लिए नहीं उठे, उसी सहरी के वक्त उनका इंतकाल हुआ। और जुमे ही के दिन इंतकाल हुआ। जो जुमा वो सेलिब्रेट करते थे, पूरी ज़िंदगी जुमा सेलिब्रेट करते थे। हम लोगों के यहाँ जुमा इतनी अहमियत नहीं है आजकल, वरना हमारे बचपन में हमारी माँ भी जुमा हो तो जुमे रात से उसकी तैयारी हो जाएगी। शाम में धुआं देंगे ऊद का, घर को पाक साफ़ करेंगे, जुमे के दिन जो है नहाएंगे धोएंगे। आज की तरह हर रोज़ तो नहीं नहाते थे ना, हफ्ते में 2 बार 3 बार जब छोटे बच्चे थे। और उसके बाद जल्दी से जो है कपड़ा वपड़ा पहना कर मस्जिदों को भेजेंगे, घर आएंगे तो उस दिन स्पेशल खाना बनेगा, कोई भी अच्छा सा आइटम बनेगा, सेलिब्रेट करते थे फ्राइडे। अब वो सब नहीं रहा। तो मैंने देखा कि मौत वैसे ही आती है जो आपकी ज़िंदगी का रंग हो, जैसे आप मुस्तकिल करते रहें। अब मैंने देखा कि अरफे के दिन तहज्जुद के वक्त, सहरी को उठते वक्त बच्चों को कहकर सोए थे कि सहरी के लिए उठना है, उसी वक्त जो है वो इंतकाल करके 55-56 साल की उम्र थी उनकी, बड़ी उम्र भी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया से जाएं तो पुरसुकून जाएं, सुकून के साथ। लड़ाई झगड़े गुस्सा ये सब करके घर से जब जाते हैं तो सामने तो रोते हैं, लेकिन अंदर सोचते हैं जो गए अच्छा हुआ। लोग सोचते हैं गए अच्छा हुआ, रोज़ सुबह शाम किटकिट झगड़े मसाइल, उनका दिल तो कहता है ऐसा नहीं। हम मरे तो 100 आँखें हों जो आंसू बहाएं, 100 हाथ हों जो उठें हमारे लिए दुआ करने के लिए। तो ये कोविड ने मौत को हमारे सामने दिखा दिया। अब हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, कब मरना कैसे मरना हम सोच सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और अल्लाह ताला उसी में मौत देता है। आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह मुंबई में किसी मुशायरे में, कि वहाँ मुशायरे ही में इंतकाल हुआ। माहिरुल क़ादरी साहब जिद्दा में, वो भी किसी हज में गए और नेक सफ़र ही में उनका इंतकाल हुआ। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि जो बंदा जो काम रेगुलर करता है, किसी दिन वो रेगुलर काम नहीं करता तो अल्लाह ताला उसका अजर बिल्कुल वैसे ही लिखता है जैसे वो करता है। मान लें कि आदमी तहज्जुद का आदी है और 1-2 दिन नहीं उठा, सफ़र में था, बीमार हो गया, जिस दिन तहज्जुद नहीं पढ़ा उस दिन भी तहज्जुद का सवाब अल्लाह ताला लिखता है। जो आदमी खूब बंदों पे खर्च करता था, एक ज़माना था उसका पॉकेट टाइट हो जाता है, तो वो खर्च नहीं करता, तब भी रोज़ाना सदका करने का सवाब अल्लाह ताला देता है। यानी जिस चीज़ को हम रोज़ का मामूल बना लेते हैं, हमारी ज़िंदगी की पहचान बना लेते हैं, मौत भी उसी में होती है, सवाब भी उसी में मिलता है। तो कोविड का ये एहसान है कि उसने हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर दिया, दिल को नरम कर दिया, मौत को याद करने वाला बना दिया, मौत की तैयारी करने वाला बना दिया। तो इंशाअल्लाह हम इसके बाद इज्तिमात करेंगे तो हम कोई प्रैक्टिकल मौजू भी लेंगे, उस पर बात करेंगे, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर तरक्की हो, इर्तिक़ा हो, चेंज हो, हम नरम दिल इंसान बने। नरम दिली कैसे मालूम होते पता है? एक तो हाथ आपका मैं पकड़ने के साथ बता सकता हूँ, हाथ पकड़ने से मालूम होता है कि नरम दिल है कि सख्त दिल है, इसका भी अंदाज़ा होता है। और नरम दिली का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेशन है वो सॉफ्ट स्पोकन, नरम गुफ्तगू, प्यार वाली गुफ्तगू, गुफ्तगू में मिठास, ये अगर है तो नरम दिल है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको जमात से वाबस्ता किया, इदारों में रखा, हम सब मिलजुल कर एक दूसरे की इस्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मिलने जुलने और बैठने को कबूल फरमाए और हमारी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह ताला खुशगवार तब्दीली पैदा फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।